الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس کو اور بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ تقسیم نہیں کیا جیسا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو تقسیم کیا. قال وكان ابو بکر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زہری نے کہا کہ ابو بکر نے خمس کو تقسیم کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، مگر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے. وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ، اور حضرت عمر دیتے تھے اور جو حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے یعنی حضرت عثمان وہ بھی خمس میں سے دیتے تھے. یہ روایت دوسری سند کے ساتھ اوپر والی روایت کے مانند ہی ہے اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے جو قرآن میں مصرف بیان کیا ولید القربہ اس میں بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو دیا، لیکن بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا. تو حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں آ کر بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ اوپر والی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بنو مطلب بنو ہاشم تو ایک ہی ہے، اور آگے روایت آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ایک تھے اور اسلام کے زمانے میں بھی ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دونوں ہاتھوں میں داخل کر کے کہا کہ یہ اس طرح ایک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. مقصد یہ ہے کہ جب قریش مکہ نے اور بنو کنانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک تحریر لکھی اور اس کے اندر یہ تھا کہ ہم بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے نہ آپس میں کوئی شادیاں کریں گے نہ کسی طرح کی تجارت کریں گے جب تک کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. تو غرض یہ کہ بنو مطلب ہو بنو ہاشم ہو وہ چونکہ ساتھ ساتھ تھے تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو دیا لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو نہیں دیا. آگے بیان کیا کہ حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ذوی القربیٰ کو دیتے رہے لیکن حضرت ابو بکر نے نہیں دیا. ان کے بعد حضرت عمر نے بھی دیا اور حضرت عثمان نے بھی دیا. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال اخبرني جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس. جبیر ابن مطعم کی روایت ہے کہ جب خیبر کا دن آیا یعنی خیبر کی جنگ ختم ہو گئی ووضع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کیا اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو چھوڑ دیا. فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بني هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. تو میں اور حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بنو ہاشم ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے آپ کو ان میں پیدا کیا، بس ہمارے بھائی بنو مطلب کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہماری قرابت ایک ہے.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه عليه السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور بنی المطلب نہ جاہلیت میں جدا تھے اور نہ اسلام میں، ہم اور وہ ایک ہی چیز ہیں، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ اس روایت کا مفہوم بھی وہی ہے جو اس سے ماقبل کی روایات کا تھا کہ حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ بھئی آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، آپ نے بنو ہاشم کو مال غنیمت کے خمس میں سے حصہ دیا، تو اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں کہنا کیونکہ ان کی فضیلت ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو ان میں پیدا کیا، لیکن جیسے بنو المطلب ویسے ہم قرابت کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہاشم، مطلب اور نوفل، عبد شمس، تو جیسے بنو المطلب یہ گویا عبد مناف یہ کہ جد اعلیٰ ہے، ایسے ہی ہم بنو عبد شمسی ہوں یا بنو نوفل ہو تو ہمارے بھی جد اعلیٰ عبد مناف ہی ہیں۔ تو غلط یہ کہ ہماری قرابت ایک ہے، جب ایک قرابت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، وہ اور ہم ایک ہیں، اور آپ نے اس کو مثال کے ذریعے ثابت بھی کیا۔ اور ایک ہونا سے کیا مراد ہے وہ بھی بتلا دیا کہ زمانے جاہلیت میں جب بائیکاٹ ہوا تھا تو اس میں بنو المطلب کو بھی کفار نے مخاطب بنایا تھا اور بنو ہاشم کو بھی مخاطب بنایا تھا۔ حدثنا حسین بن علی العجلی حدثنا وکیع عن الحسن بن صالح عن السدی فی ذی القربى قال هم بنو عبد المطلب۔ سدی کی روایت ہے ذی القربى کے بارے میں، فرمایا سدی نے کہ وہ بنو عبد المطلب ہے۔ اوپر والی روایات میں 3 روایتوں میں جو تذکرہ آیا اس میں آیا بنو المطلب کا، یعنی حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ آپ نے بنو المطلب کو دے دیا، آپ نے بنو ہاشم کو دے دیا لیکن ہمیں نہیں دیا۔ سدی کہتے ہیں کہ بنو المطلب کے بجائے ہے بنو عبد المطلب۔ ابو داؤد کے بعض نسخوں کے اندر بنو عبد المطلب ہے اور مصری نسخوں میں بنو المطلب ہے۔ اگر بنو المطلب ہے تو تب تو حضرت عثمان یا حضرت جبیر بن مطعم جو آئے تھے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں ان میں ہاشم اور مطلب ہے تو آپ نے ان کی اولاد کو تو دیا، اور ان کے بیٹوں میں عبد شمس بھی ہے اور ان کے بیٹوں میں نوفل بھی ہے، ان کی اولاد کو آپ نے نہیں دیا، تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگر سدی کی روایت مان لی جائے کہ یہاں بنو عبد المطلب مراد ہے، عبد المطلب یا ہاشم کے بیٹے ہیں، یعنی عبد مناف کے بیٹے کا نام ہاشم اور ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب ہے، تو گویا عبد المطلب کے بیٹوں کو دیا، تو عبد المطلب کے بیٹوں میں تو گویا یہ بنو المطلب کے مقابلے میں خاص ہو گیا، اخص ہو گیا۔ تو یہاں پر حصر مقصود نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے اپنوں کو دیا اور باقی ہم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بعض نسخوں کے اندر بنو عبد المطلب ہے جیسے کہ سدی نے بیان کیا، لیکن اکثر نسخوں کے اندر بنو المطلب ہے، بنو عبد المطلب نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا يزيد بن هرمز ان نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير ارسل الى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه۔ یزید ابن ہرمز کی روایت ہے کہ نجدہ حروری نے جب حج کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے زمانے میں، ارسلہ تو نجدہ نے ایک آدمی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے ذوی القربیٰ کے حصوں کے بارے میں پوچھے۔
وَيَقُولُ لِمَنْ تَرَاهُ اور پوچھے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ قال ابن عباس لقربى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمه لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنَا أَن نَقْبَلَهُ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے پیش کیا، ہم نے اس کو دون حقنا اپنے حق سے کم سمجھا تو ہم نے اس کو حضرت عمر کو لوٹا دیا اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نجدہ حروری جو خوارج کا سردار تھا، یہ جس سال حج کے لیے گیا، اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب یزید ابن معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیا تو مدینے والوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے۔ یزید ابن معاویہ نے مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں ایک شامی فوج مدینہ منورہ بھیجی اور اس نے آ کر مدینہ منورہ میں خوب قتل عام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے۔ مسلم ابن عقبہ جب مدینہ سے فارغ ہوا تو یہ مکہ کی طرف اس نے چڑھائی کی، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حسین ابن نمیر، حسین سعد کے ساتھ، اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کے قریب پہاڑ پر اس نے گویا ایک توپ رکھی اور اس سے خانہ کعبہ پر گولے داغے، یعنی اس میں رکھ کر پتھر خانہ کعبہ کے اوپر داغے۔ ابھی یہ جنگ ہو رہی تھی کہ معلوم ہوا کہ یزید کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ حسین ابن نمیر اپنی شامی فوج لے کر واپس ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہوئی، پہلے مکہ میں، حجاز میں، اور پھر عراق میں، اور پھر مصر میں، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے کچھ جن علاقوں پر یزید کی خلافت تھی وہاں پر بھی اس کا اثر ہوا۔ یزید کے انتقال کے بعد جو بعد میں لوگ خلیفہ بنے، ہوتے ہوتے مروان ابن حکم کے پاس خلافت آئی تو اس نے حجاج ابن یوسف کو بھیجا مکہ پر چڑھائی کے لیے، اور اس نے مکہ پر شدید حملہ کیا اور کئی مہینے تک لڑائی ہوتی رہی۔ صرف حج کے وقت میں لڑائی رکی اور اس کے بعد پھر شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے، جب مکہ والے جنگ سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے، باہر نکلے، ایک ایک کر کے سارے ان کے ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی 73 ہجری میں شہید ہوئے۔ تو یہ 73 ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس سال نجدہ حروری رئیس الخوارج نے حج کیا، اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ خمس میں رشتہ داروں کو کس طرح حصہ دیا جائے گا، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس میں سے ہمیں پیش کیا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ جو ہمیں پیش کیا جا رہا ہے وہ ہمارے حق کے مقابلے میں کم ہے، جتنا ہم سمجھتے تھے اتنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو واپس کر دیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عباس کو ذوی القربہ میں سے ہونے کی وجہ سے جتنا یہ سمجھتے تھے اس سے کم دینا، اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رشتہ داروں کو محض رشتہ داری کی بنا پر خمس میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو جو ملے گا وہ حاجت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ملے گا۔ تو جتنی ضرورت حضرت عمر نے دیکھی ہوگی اتنا حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے لینے سے انکار کر دیا
کہ ہمارے حق سے کم ہے، اس سے حنابلہ اور شافعیہ کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ذوی القربا کا حصہ متعین ہے، وہ ملے گا، جو مقررہ حصہ ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے اس عمل سے حنابلہ اور شافعیہ کی تائید ہوتی ہے۔ حدثنا عباس بن عبد العظیم حدثنا یحیی بن ابی بکیر ابو جعفر الرازی عن مطرف عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال سمعت علیا یقول ولانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر فأتى بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده فقال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس الخمس کا مجھے متولی بنایا، خمس الخمس مجھے بطور تولیت دیا، فوضعته مواضعه، پس میں نے اس کو اس کے مقام پر خرچ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی حیات میں، حضرت عمر کی حیات میں فأوتي بمال، مال لایا گیا، مال آیا، حضرت عمر نے مجھے بلایا، فرمایا کہ اس کو لے لو، میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، فقال خذه فأنتم أحق به، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو لے لو کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ قلت، میں نے کہا کہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، یعنی ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ فجعله في بيت المال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مال کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس الخمس، جو رشتہ داروں کا حصہ تھا، جو کہ اس کو 5 جگہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک مصرف رشتہ دار بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ مال بطور تولیت دیا کہ میں رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں، یہ ذمہ داری مجھے عطا کی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی اپنے اپنے دور میں یہ ذمہ داری مجھے عطا کی، اور میں نے ان کے دور کے اندر بھی اسی طریقے سے حقداروں کو ان کا حق پہنچایا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ مال آیا، حضرت عمر نے مجھے بلایا اور کہا کہ لے لو، میں نے منع کر دیا، پھر کہا لے لو، یہ تو تمہارا حق ہے، تو میں نے کہا کہ اب میں بے نیاز ہوں، یعنی ہم مالدار ہیں، تو اس سال ہمیں ضرورت نہیں، تو ان کا جو حصہ تھا وہ حضرت عمر نے بیت المال میں جمع کر دیا۔ اس سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محض رشتہ داری کی بنا پر نہیں بلکہ احتیاج کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر، حاجت کی بنا پر دیا جائے گا، محض رشتہ داری کی بنا پر نہیں دیا جائے گا۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے متولی بنایا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کے مطابق عمل کیا، اور حضرت ابو بکر کی حیات میں بھی کیا، گویا حضرت عمر نے بھی یہ مال میری تولیت میں دیے رکھا، حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی مجھے متولی بنایا، اور اس سے پہلے گزشتہ صفحے میں جبیر بن مطعم کی جو روایت آئی تھی کہ حضرت ابو بکر نے رشتہ داروں کو نہیں دیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو اس مال کا متولی نہیں بنایا، کیونکہ محض ذوی القربہ ہونے کی وجہ سے، محض رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی رشتہ دار کو اس غنیمت کے خمس میں سے نہیں دیا۔ جب نہیں دیا تو متولی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن علامہ ابن حمام منذری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جبیر بن مطعم کی جو روایات ہے کہ جس میں حضرت علی کو حضرت ابو بکر کے دور میں ولی نہ بنانا معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، اور جو دوسری روایت ہے اس کے مقابلے میں وہ صحیح نہیں، اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متولی بنانا یا حضرت عمر کی طرف سے اور حضرت عثمان کی طرف سے متولی بنانا تو ثابت ہے، لیکن حضرت ابو بکر کی طرف سے متولی بنانا ثابت ہے، اس لیے جبیر بن مطعم والی روایت زیادہ صحیح ہے حضرت علی کی اس روایت کے مقابلے میں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابن نمیر حدثنا هاشم بن البرید حدثنا حسین بن میمون عن عبد الله
ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز وجل فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك ففعل. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عباس، حضرت فاطمہ اور حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے. میں نے کہا اے اللہ کا رسول اگر آپ کی رائے ہو تو آپ جو ہمارا حق ہے اس خمس میں سے کتاب اللہ کے مطابق تو اس کا آپ مجھے متولی بنا دیجئے تاکہ میں آپ کی حیات میں اس کو تقسیم کروں اور آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، تو آپ اس کو ایسا کر دیجئے. قال راوی کہتے ہیں ففعل ذلك، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. قال حضرت علی فرماتے ہیں فقسمته حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نے اس کو تقسیم کیا. ثم ولانیہ ابو بکر حتی اذا كانت آخر سنة من سن عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتني الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس کو تقسیم کیا، پھر حضرت ابو بکر نے اس کا متولی بنایا یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا میری عمر کے زمانے میں دور خلافت گویا آیا. فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ، تو ان کے پاس بہت زیادہ مال آیا. فَعَزَلَنَا حَقُّنَا، انہوں نے ہمارا حق الگ کر لیا. ثم ارسل الیہ، پھر ایک آدمی میرے پاس بھیجا. فقلت بنا عنہ العام غنى، تو میں نے کہا کہ اس سال میں غنی ہوں. وبالمسلمین الیہ حاجۃ، اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. فرددہ علیہم، لہذا یہ مسلمانوں کو دے دیجیے، لوٹا دیجیے ان کو. فردہ علیہ، حضرت عمر نے وہ مال مسلمانوں میں بانٹ دیا. ثم لم يدعنی الیہ احد بعد عمر، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے اس مال کے بارے میں، حضرت عمر کے بعد کسی نے اس مال کے بارے میں مجھے نہیں بلایا. پھر میری حضرت عباس سے ملاقات ہوئی. جب میں حضرت عمر کے پاس سے نکلا تو حضرت عباس نے کہا اے علی آج تم نے ہمارے اوپر ایک چیز کو حرام کر دیا جو اب کبھی بھی ہمارے اوپر واپس پلٹ کر نہیں آئے گی. وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا، حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت عباس واقعی عقل مند آدمی تھی. وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا، بڑے تجربہ کار آدمی تھی. اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فاطمہ اور زید بن حارثہ یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. حضرت علی نے کہا کہ آپ کتاب اللہ میں جو رشتہ داروں کا حق ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے اندر جس کو بیان کیا کہ خمس میں پھر 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ذوی القربیٰ کے لیے ہوگا، تو آپ اس کا مجھے متولی بنا دیجئے تاکہ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو. چنانچہ آپ نے متولی بنایا اور میں نے آپ کی حیات میں اس کو تقسیم کیا. پھر حضرت ابو بکر کی حیات میں تقسیم کیا. پھر حضرت عمر کا جب دور آیا تو اس موقع پر کچھ مال حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر نے مجھے بلوایا اور مجھے وہ مال دینے لگے. میں نے کہا کہ اس سال ضرورت نہیں، میں غنی ہوں، میں مالدار ہوں. اس سے حنفیہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے اور مسلمان ضرورت مند ہے تو لہذا آپ مسلمانوں کو دے دیجئے، اس سال تو ہمیں ضرورت نہیں. چنانچہ حضرت عمر نے ان کے حصے کا جو مال تھا یعنی عزیز و اقارب کا وہ دوسرے مسلمانوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کر دیا. یہ کہتے ہیں حضرت علی کہ میں نے اس سال یہ مال لینے سے انکار کر دیا. اب اس کے بعد جو خلیفہ بنے دوبارہ کسی نے، اگرچہ ہمارا حق تھا لیکن کسی نے یہ مال دینے کے لیے بلایا نہیں. ایک مرتبہ کیا انکار کیا، دوبارہ پھر کسی نے بلایا نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر کے پاس سے مجلس سے باہر نکلا، حضرت عباس نے وہاں تو کچھ نہیں کہا، باہر آ کر کہنے لگے آج تم نے ایک چیز کو جو ہمارا حق تھا وہ ہمارے اوپر حرام کر دیا، اور یاد رکھو اب کبھی دوبارہ ملنے والا نہیں. جو دوسرے حاکم آئیں گے وہ ہمیں دیں گے نہیں.
حضرت علی کہتے ہیں کہ واقعی حضرت عباس بڑے تجربے کار، بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ بعد میں جو حاکم آئے تو انہوں نے پھر محض ذوی القربہ ہونے کی وجہ سے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا. ہماری تمہارے مطلب کی روایت. حدثنا احمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب اخبره ان اباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب ابن ربیعہ کی روایت ہے، اخبرہ انہوں نے بتلایا کہ ان کے باپ ربیعہ ابن حارث اور عباس ابن عبد المطلب قال دونوں نے عبد المطلب ابن ربیعہ اور فضل ابن عباس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ فقولا له یا رسول اللہ قد بلغنا من السن ما ترى واحببنا ان نتزوج، اور حضور سے کہو کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے بڈھے ہو گئے اور ابھی تک پڑھنے کے چکر میں یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ما ترى آپ دیکھ رہے واحببنا ان نتزوج، ہم سب شادی کرنا چاہتے ہیں. وانت یا رسول اللہ ابر الناس، اے اللہ کے رسول آپ تو بہت زیادہ نیکی کرنے والے ہیں. واوصلهم، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يَسْتِقَانِ عَنَّا، ہمارے اباؤں کے پاس، ہماری جیب میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے اباؤں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے مہر ادا کر دے. فَاسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ، تو اللہ کے رسول ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ملازم رکھ لیجئے، ہمیں عامل بنا دیجئے. فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّ الْعُمَّالُ، ہم آپ کو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال لا کر دیں گے جیسے اور عمال لا کر دیتے ہیں. وَلِنُصِبْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مِرْفَقٍ، اور اس میں ہمارے لیے وہ حصہ ہوگا نفع میں سے، یعنی جیسے اور عامل نفع لیتے ہیں یا تنخواہ لیتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح مل جائے کرے گی. قَالَ فَأَتَى إِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ. عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت علی آ گئے اور ہم اسی حال میں تھے، یعنی آپس میں ہماری یہ گفتگو ہوئی نہیں تھی. ہمارے ابا ہم کو ہدایت کر رہے تھے کہ تم جاؤ جا کر یہ کہنا. فقال لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا والله لا يستعمل احدا منكم على الصدقه، حضرت علی نے ہم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم تم میں سے کسی کو عامل صدقہ نہیں بنائیں گے. فقال له ربيعة وهذا من أمرك قد نلت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه. ربیعہ عبد المطلب کے باپ ربیعہ ابن حارث نے کہا هذا من أمرك، کہ یہ تمہاری بات ہے. قد نلت، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف ملا، ہم نے تو تمہارے اوپر کوئی حسد نہیں کیا، تو تم کیوں ہم سے حسد کر رہے ہو اور کیوں چل رہے ہو ہمارے بچوں سے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو تمہیں کیا پریشانی. فَأُلْقِيَ عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، حضرت علی بھی حضرت علی تھے، اپنا رومال اتارا گلے میں سے اور بچھایا، اپنی چادر بچھائی. ثم استجع علیہ، اور اس کے اوپر لیٹ گئے. فقال، اور کہنے لگے انا ابو حسن القرم، میں بھی ابو حسن ہوں رائے کا پکا. واللہ لا اریم حتی یرجع الیکما ابناؤکما بحور، خدا کی قسم میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں، لا اریم میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں یہاں تک کہ تمہارے بیٹے واپس آئے بحور، جواب کے ساتھ. یعنی دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے عامل بنا دیا یا نہیں بنایا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ عامل نہیں بنائیں گے میں نے سچ کہا تھا یا غلط کہا تھا. ما بعثتما به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. قال عبد المطلب فانطلقت انا والفضل حتى توافق صلاة الظهر. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل چلے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا. قد قامت، ظہر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی. فصلینا مع الناس، ہمیں بھی نماز پڑھنی پڑ گئی،
ہم نے نماز پڑھی. ثم اسرعت انا والفضل الى باب حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اور فضل جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کی طرف بڑھے. وهو يومئذ عند زینب بنت جحش، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تھے. فقمنا عند الباب، ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے. حتی اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاخذ باذنی واذن الفضل، میرا اور فضل کا کان پکڑا. ثم قال اخرجا ما تسرران، پھر کہا کہ نکالو جو تمہارے دل میں ہے، یعنی جو کہنے آئے ہو کہو. ثم دخل، پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے. فاذن لی وللفضل، مجھے اور فضل کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی. فدخلنا، چنانچہ ہم حجرے مبارک میں داخل ہوئے. فتواکلنا الکلام قلیلا، اور ہم بات کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یعنی یہ کہنے لگے تو کہو. ہمت دونوں میں سے کسی کی نہیں ہو رہی تھی. ثم کلمته او کلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله، پھر میں نے کلام کیا یا فضل نے کلام کیا اس کے بارے میں. سند کے اندر جو عبداللہ ابن حارث ابن نوفل ہیں ان کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے والے عبد المطلب ابن ربیعہ ہے یا فضل ابن عباس ہیں. غزوے کے دونوں میں سے ایک نے بات کی. قال کلمه بالذی امرنا به، بات کی وہ جس کا ہمیں ہمارے والد نے حکم دیا تھا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. ورفع بصره قبل سقف البیت، اور گھر کے چھت کی طرف دیکھنے لگے. حتی طال علینا انه لا يرجع الینا شیئا، یہاں تک کہ جب بہت دیر ہو گئی تو ہمارے دل میں خیال آیا، ہم نے سمجھا کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی توجہ نہیں کریں گے، ہماری طرف نہیں لوٹیں گے، یعنی ہماری طرف توجہ نہیں کریں گے. حتی رأینا زینب، یہاں تک کہ ہمیں حضرت زینب نے دیکھا. تلمع من وراء الحجاب بیدها، یہاں تک کہ ہم نے حضرت زینب کو دیکھا کہ وہ پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے. ترید اللہ تعجلا، اور یہ چاہتی ہے کہ جلدی نہ کریں. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَمْرِنَا، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ہی غور و فکر کر رہے ہیں. ثم خفض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا. فقال لنا ان هذه الصدقة انما هي اوصاف الناس، فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہے. وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلِآلِ مُحَمَّدٍ، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے اور نہ آل محمد کے لیے جائے. ادعوا لی نوفل بن حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوفل بن حارث کو بلاؤ. فدعی له نوفل بن حارث، چنانچہ نوفل بن حارث کو بلایا گیا. فقال یا نوفل انکح عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن حارث سے کہا کہ عبد المطلب کا نکاح کر دو، یعنی اپنی بیٹی سے. فنکحنی نوفل، چنانچہ نوفل نے میرا نکاح کر دیا، یعنی اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی محمیۃ بن جزء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمیہ ابن جز کو بلاؤ. وہو رجل من بنی زبید، وہ بنو زبید، قبیلہ بنو زبید میں ایک شخص تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعملہ علی الاخماس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خمس پر عامل مقرر کیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمحمیۃ انکح الفضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ سے کہا کہ فضل ابن عباس کا نکاح کرو، یعنی اپنی بیٹی سے. فنکحہ، انہوں نے بھی نکاح کر دیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ سے کہا کہ کھڑے ہو. فاصدق عنہما من الخمس کذا و کذا، مال خمس میں سے، یعنی غنیمت کے خمس میں سے ان دونوں کی مہر ادا کرو، اتنی اور اتنی. لم یسمہ لی عبداللہ ابن الحارث، یہاں پر ابن شہاب زہری کہتے ہیں، سند کے اندر آپ دیکھیں ابن شہاب زہری کے استاد ہیں عبداللہ ابن حارث. تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میرے استاد عبداللہ ابن حارث نے اس کی مقدار بیان نہیں کہ قضا و قضا سے کتنی مقدار ہے، یہ میرے استاد نے نہیں بتائی. روایت کا حاصل یہ کہ عبد المطلب ابن ربیعہ اور دوسرے فضل ابن عباس، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے بیٹے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے، اور ربیعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے.
ربیعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، تو ان کا بیٹا عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہوا۔ ان دونوں کو ان کے اباؤں نے بلایا اور کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عمر بہت ہو چکی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بیویوں کا مہر ادا کر سکے، اسی چکر میں شادی نہیں ہو رہی، نہ ہمارے پاس نہ ہمارے اباؤں کے پاس، اور آپ تو جو ہے خوب صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور خوب نیکی کرنے والے ہیں، تو لہذا کوئی انتظام کر دیجئے، اور اس کی بھی بہتر یہ ہے کہ ہمیں کوئی ملازمت دے دیجئے، عامل صدقہ بنا دیجئے، اور اس سے جو مال ملے گا صدقہ وغیرہ جو جمع کریں گے وہ ہم لا کر دے دیا کریں گے، اور اس پر جو وظیفہ وغیرہ ہمارے لیے مقرر ہوگا تو اس سے گویا ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ بات ہوئی رہی کہ حضرت علی آ گیا، اور جب دیکھا کہ بھئی یہ عہدہ طلب کر رہے ہیں تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر دیں گے۔ اب ان کے جو والد تھے عبد المطلب کے ربیعہ، انہوں نے کہا تم کیوں جل رہے بھائی، تمہیں کیوں حسد ہو رہا، ہذا من امریکہ سے یہی مراد ہے، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے کا موقع ملا، ہمیں تو کوئی جلن نہیں ہوئی، تو تم کیوں جل رہے؟ اب جب یہ جملہ کہا تو حضرت علی کو غصہ آ گیا، انہوں نے چادر بچھائی اور کہنے لگے میں بھی یہاں سے ٹلنے کا نہیں، میں بھی بیٹھا دیکھتا ہوں یہ کیا جواب لے کر آتے ہیں جن کو تم بیٹھو گے۔ چنانچہ فضیل ابن عباس اور عبد المطلب ابن ربیعہ یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظہر کی نماز کا وقت تھا، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز جلدی سے پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر پہنچ گئے، اور اس دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، یہ وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو دونوں کے کان پکڑ لیے، تو یہ کان پکڑنا بطور سزا نہیں بلکہ بطور محبت کے، اور کہنے لگے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اب یہ اندر تشریف لے گئے، ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب پردے میں تھی جیسا کہ آگے معلوم ہوگا، تو غرض یہ کہ انہوں نے اپنا مقصد بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور چھت کی طرف نظر کر کے دیکھنے لگے، جب بہت دیر ہو گئی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، ہمارا کام یہاں بننے والا نہیں۔ حضرت زینب دیکھ رہی تھی تو حضرت زینب نے ہاتھ اشارہ کیا تھوڑا صبر کر، یہ تمہارے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد فرمایا کہ بھئی تم یہ چاہتے ہو کہ عامل صدقہ بناتے ہیں اور اس میں سے جو ہے تمہیں کچھ پیسہ محنت وغیرہ کرنے کا مل جائے، تو دیکھو زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے وہ گندگی ہوتی ہے، اور نہ یہ میرے لیے جائز اور نہ آل محمد کے لیے جائز، اور تم شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ نوفل بن حارث کو بلایا، ان سے کہا بھئی ایک کی شادی تم کر دو، اور دوسرے کو بلایا محمیہ بن جل کو، ان سے کہا دوسرے کی شادی تم کر دو، اور محمیہ وہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری مقرر کر رکھی تھی خمس کے تقسیم کرنے کی، کیونکہ اس خمس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، تو فرمایا کہ اس میں سے اتنا اتنا ان کا مہر ادا کر قضا و قضا۔ تو کل یہ کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے ان کا مہر ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں ذوی القربیٰ کا حصہ ہے، یہی ترجمۃ الباب ہے، اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند کا نام سنا جی؟ ان کے دو صاحبزادے تھے، نام تو نہیں لوں گا یہاں، ان میں سے ایک نے یہی حرکت کی، یہ روایت میں ہے۔ اس زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتا تھا، ہم نے بھی دیکھا وہ 15 پیسے کا پوسٹ کارڈ ہوتا تھا، تو ابا کے نام تحریر لکھی کہ آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، اور یہ ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، تو آپ اس کی شادی کر دیجئے، ایسا نہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے۔ اور نیچے کسی اور کا نام لکھ دیا، ان کے کسی شاگرد کا، کہ خط اپنی طرف سے، کیونکہ مضمون یہ تھا کہ آپ کا بیٹا، اس کا مطلب خط لکھنے والا کوئی اور۔ جب 2-4-10 دن کے بعد وہ خط لے کر ڈاکیہ گھر پہنچا، ابا نے بیٹے کی تحریر پہچان لی، اور بلانے کے بعد جو ضربہ یضرب کی گردان ہے، تو ایسا نہ کرنا، یہ والی حرکت تو صحیح ہے کہ ابا کو بیچ میں ڈالا۔